مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. دوستو، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ اہل کتاب کو یا پوری امت کو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح سنا دیجیے. ناظرین، میں آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں حضرت آدم کے دونوں بیٹے قابیل حابیل کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہوگا. اصل واقعہ کیا ہے بتلاؤں گا، آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں. جب آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دنیا میں آئے اور توالد و تناسل کا سلسلہ یعنی اولاد کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی. اس وقت جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی اور نہ تھا اور بھائی بہن کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا. یہ حکم صرف آدم علیہ السلام کے لیے خاص تھا، کسی اور نبی کی شریعت کے لیے نہیں، کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں اور ان کے درمیان نکاح حرام قرار پائے، لیکن دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے لیے پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں ہوگی، بلکہ ان کے درمیان رشتے ازدواج یعنی نکاح درست ہو جائے گا. جیسے امرین اور زید ایک حمل سے اور احمد اور دانستہ دوسرے حمل سے، تو امرین اور زید احمد اور دانستہ حقیقی بہن بھائی ہوئے، لیکن زید کا دانستہ سے اور احمد کا امرین سے نکاح درست تھا. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے لیے خاص تھا، لیکن ہوا یوں کہ حضرت آدم کے پہلے بیٹے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حسین و جمیل تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی بدشکل تھی. جب نکاح کا وقت آیا تو ضابطے کے اعتبار سے حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی قابیل کے حصے میں آئی. اس پر قابیل نے ناراض ہو کر حابیل کا دشمن ہو گیا اور کہنے لگا، جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہی میرے نکاح میں دی جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موافق اس کو قبول نہیں فرمایا اور حابیل اور قابیل کے درمیان اختلاف کو ختم کرنے کے لیے یہ صورت تجویز فرمائی کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی، کیونکہ حابیل حق پر تھا اور قابیل حق پر نہیں تھا. دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل گولڈن ہسٹری کو لائک اور سبسکرائب کریں. شکریہ.